السلام علیکم محترم ناظرین، آپ اس سے پہلے اس کا حصہ اول سن چکے ہیں، تو آئیے اس مکالمے کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جی، تو یہاں پر گفتگو چل رہی تھی، تو میں یہ آخری آڈیو اس کو تھوڑا سا پلے کرتا ہوں، اس کے بعد بازی ہو گئی۔ تو اس میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو جاتے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آ گئی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی الٹے پاؤں پھر جائے۔ ایک نبی کے زندہ ہونے سے یہ دلیل غلط ثابت نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ آپ کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص ماننا ہے نا، وہ آپ کی اپنی سردرد ہے، ٹھیک ہے نہ۔ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ دوسرے نبیوں کو جو معجزے ملے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے یا نہیں ملے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ تو ربی صاحب قرآن کا انکار کر رہے ہیں، گویا کہ کہہ رہے ہیں جی جنید صاحب کی اپنی سردرد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خاص مانتے ہیں۔ یہ لیکن ناظرین ان کو ان کے گھر سے جھوٹا ثابت کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا ترجمہ ہے مرزا طاہر صاحب کا، تیسرے پارے کی پہلی آیت دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جن میں سے بعض کو ہم نے بعض دوسروں پر فضیلت دی۔ تو بعض چیزوں میں فضیلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیسے؟ منہم من کلم اللہ، بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ نے روبرو کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے درجات میں بلند کیا۔ اب یہ قادیانی کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کو تو درجات میں بلند کیا تھا، وہ جو ان کا رفع ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر کیا ہے آگے، آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، یہ دیکھیں آپ واضح طور پر الگ سے ذکر ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، روح القدس سے اس کی تائید کی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو الگ سے خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے، اور باقی ان کا اجمالاً ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری آیت پڑھ سکتے ہیں۔ تو کھلی نشانیاں دی، اب یہ کھلی نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی کھلی نشانیاں تھیں اتنی قادیانیوں کو ان سے بغض ہے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ ان کا اپنا ترجمہ ہے، یہ میں آپ کو ٹائٹل بھی دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں قادیانیوں کا اپنا چھاپا ہوا ہے۔ بہرحال گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ جو کچھ سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے نہ، یہاں پہ یہ بات ہو، آپ کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص ماننا ہے نا، وہ آپ کی اپنی سردرد ہے، ٹھیک ہے نہ۔ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ دوسرے نبیوں کو جو معجزے ملے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے یا نہیں ملے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جو کچھ بھی دوسرے نبیوں سے ہوا ان کے ساتھ ہوا، ان کو جو معجزے ملے یا نہیں ملے، اس کے باوجود سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ساتھ جو ہے ہر وہ سلوک جو ہے وہ بہتر رنگ میں ہونا چاہیے جو کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ آپ کی بات جو ہے اس کو کہتے ہیں بات کو جو کا بتنگڑ بنانا، اصل بات پہ رہیں جو آپ یہ بات کا بتنگڑ خود بنا رہے ہیں۔ اگر آپ رفع کی مثال لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہوا بہتر رنگ میں، آپ کو بھی معراج کرائی گئی، اور جسمانی بھی ہوئی اور ایک روحانی بھی ہوئی، کئی دفعہ معراج ہوئی ہے، تو مانتے ہی ان کو بھی نہیں ہے، تو بتنگڑ کون بنا رہا ہے؟ وہ افضلیت کے پیچھے جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی ہم تو افضل مانتے ہیں، تو یہ تو توہین کر رہے ہیں، پھر آگے سے ڈرامہ بھی پورا بناتے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے نہیں کیا، کئی ڈرامہ بھی کرتے ہیں ساتھ، حالانکہ وہ بھی اس کا بھی خود انکار کرتے ہیں معراج کا بھی کہ نہیں ہوئی، پھر ہم پر الزام دیتے ہیں جی ان سے افضل کیوں نہیں، بہتر سلوک کیوں نہیں مان رہے۔ کہتے ہیں کہ جی سارے نبی کہاں، الف لام جو ہے وہ سارے نبیوں کا ہے، وہ جو بہت سارے ہیں نا وہ سارے نبی ہیں، سارے رسول ہیں۔ الف لام جو ہے وہ سارے رسول کا ہے، میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں۔ ہم یہ بوگیاں اس کی سنتے رہے ہیں۔ آپ کے پاس اب جواب دینے کو ککھ نہیں ہے، صرف بار بار ریپیٹیشن وہی بات کی کر رہے ہیں کہ جی اس میں بہت سارے، وہ جو بہت سارے ہیں نا وہ الف لام اسم جنس کی وجہ سے سارے رسول ہیں، جو بھی رسول کی جنس کا ہے۔ یہ میں بار بار آپ کو بات بتا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ جو ہے ماشاءاللہ مجھے لگتے تو کافی عقل مند ہیں، لیکن آپ کیوں نہیں اس طرف غور کر رہے کہ دو ہی یہاں پہ ہو سکتی ہیں۔ وہ آپ کے جو پروفیسر ہیں جن کے نکالنے کا پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یا اس میں
अलफ लाम जो है वो इस्तगराक का नहीं है, अलफ लाम जिन्स का है। जाएं उनसे पूछ लें। अब उनसे ये पूछें कि जिन्स में जो रसूल की जिन्स में है वो सारे फिर हो गए कि ना हो गए। आप किसी तरह भी नहीं बचते, इसलिए मैं तमाम का कर रहा हूँ, क्योंकि अलिफ लाम जो है या तो ये इस्तगराक का है कि अमूमी तौर पे सारे रसूल, या अलिफ लाम जिन्स का है कि वो सारे रसूल जो रसूल की कैटेगरी में होते हैं, जिनको आप रसूल समझते हैं, वो सारे रसूल जो हैं वो फौत हो चुके हैं। तो चाहे इस पे अलिफ लाम इस्तगराक का हो या इस पे ये अलिफ लाम इसमें जिन्स का हो, दोनों तरह सारे और तमाम बन जाता है। अगर आप बहुत से भी करना चाहते हैं कि जी बहुत सारे, तो बहुत सारे में भी वो सारे रसूल जो रसूल की जिन्स में है ना, वो फौत हो चुके हैं। ये थोड़ी बारीक बात है, जाएं किसी उस्ताद से पूछ लें। आपके पास अब जवाब अरे देने जी, को कख नहीं है। जींस का भी हो तब भी सारे, इस्तेगराक का हो तब भी सारे। वाह भाई वाह। भाई जींस का हो तो इसमें जिनसे रसालत आ गई ना, इसमें सारे या थोड़े, ये कहाँ से आ गया? मैं कह रही जी वो सारे जो होंगे वो रसूल होंगे। तो यहाँ पर ये किसने कहा है कि रसूलों के अलावा भी किसी की बात हो रही है? तो जल्द देखें, जुनैद साहब ने कहीं भी नहीं कहा कि इस आयत में रसूलों के अलावा किसी और की बात हुई है। कह रहे जी जिन्स होंगे तो वो सारे रसूल होंगे। वाह भाई वाह, अच्छा तो है भाई। फिर झूठ बोल रहे हैं। इस आयत में कत्ल और मौत दोनों का जिक्र है, और इसी तरह दोनों दोनों तरीकों से सारे नबी फौत हुए हैं, या गैर तभी तरीके से कत्ल से, या तभी तरीके से फौत होने से। अगर कोई तीसरा तरीका होता तो वो भी यहाँ पे होता। आप सिर्फ जो है वो कत्ल को ले रहे हैं, जो माता का है उसको क्यों छोड़ रहे हैं? आप ये यहूदियानिया तहरीफ कर रहे हैं ना। यही यहूदी जो थे उलमा किया करते थे। इसमें बड़ा वाज़े है कि या तो रसूल जो हैं वो पहले जो हैं वो कत्ल हुए हैं, या वो जो हैं फौत हुए हैं तभी तौर पे। इन दोनों तरीक में से कोई तरीक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आ सकता है। तो तुम्हें अपने एड़ियों के बल नहीं फिरना। और अलिफ लाम जो है वो जिन्स का लें या इस्तगराक का लें, उसमें तमाम रसूल आ जाते हैं। ये जो आप मिसालें दे रहे हैं ना, ईमानदारी से ठंडे दिमाग से सोचिएगा, या कोई और मेंबर जो है यहाँ पे ग्रुप का वो मुझे बताए ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसको कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बांतमती ने कुनबा जोड़ा। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर पाकर जो लोग भागे, उनको बताया कि आपसे पहले तमाम रसूल फौत हो चुके हैं। अगर ये भी जो हैं फौत हो जाएं, और वो फौत के दो तरीके बताए कि कत्ल के ज़रिए या मौत के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो, तो तुमने अपनी एड़ियों के बल नहीं फिरना। ये थी बात। और जब आपकी वफ़ात हुई तो बाज़ों ने जो है वो ये प्ली ली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी फौत नहीं हुए। तो उसके रुक गई जुबान, रुक गई। बाद जो है, या उसके बाद जो है हज़रत अबू बकर ने वो आयत पढ़ी और सब के शकूक दूर किए। कैसे जुबान रुक गई कहने से कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उठाए गए थे? क्योंकि साहब किराम ने ये भी कहा था। देखिए जुनेद साहब की मंतक, ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए आसमान पर गए हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए हैं। माशाल्लाह। ये देखें, ये आपने कौन सी ये भी झूठ बोला है, उन्होंने ये वजह नहीं बयान की कि वो गए हैं तो ये भी गए हैं। मकसद ये है कि दोनों बातें कुरान में लिखी हुई हैं, तो दोनों को जुटलाओगे कैसे? सी मंतक के स्कूल में दलील पढ़ी है? हाँ, बताएं मुझे। वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की आरा थी। हज़रत उमर की भी एक राय थी। ठीक है। उस राय का तदारुक कैसे किया, ये मुझे बताएं। हज़रत उमर ने उसके बाद कहा कि नहीं कहा? मुझे ऐसे लगता है जैसे ये आयत आज ही नाजल हुई हो। आप मुझे बताएं। आप जो है ना वो गिटे जोड़ के मौलवी साहब आप भी तो बताएं, किसी सहाबी, चले किसी सहाबी ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने या किसी और ने कहा हो हज़रत उमर को कि नहीं नहीं, हज़ूर इस्लाम तो फौत हुए हैं, ऐसे जैसे ईसा इस्लाम भी फौत हुए थे, दोनों फौत हुए हैं, किसी ने कहा है? नहीं कहा। कहा तो सबूत पेश कर दें। ठीक है, चलें दूसरा। सहाबी से आप नहीं पेश करते, छोड़ें। अहादीस की जितनी किताबें हैं, सैकड़ों किताबें हैं मुहद्दिसीन ने
کسی ایک محدث نے کسی حدیث کی کتاب میں یہ باب لائے ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی میں، مستقبل میں فوت ہوں گے اس طرح کا نہیں، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، ماضی میں فوت ہوئے ہوں اس طرح کا باب لے کر آئیں۔ کے بعد چھوڑی جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بتائیں، آپ جو ہے نا وہ گٹے جوڑ کے بعد چھوڑی جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ اسی بات کا تو تدارک کیا حضرت ابو بکر نے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تمام رسول جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہودیانہ تعریف کر رہا ہے۔ اصل جو مقصد ہے آگے اف اماتا او قتلا، مسئلہ وہاں پر حضور علیہ السلام کا چل رہا ہے، تو حضور علیہ السلام کے لیے اف اماتا او قتلا ہے، باقی رسولوں کے لیے یہ لفظ نہیں آیا، ان کے لیے ہے قد خلت من قبل الرسل۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا وہ جو ہے قتل کر دیے جائیں تو پھرنا نہیں ہے، اور آپ کی پیشانی کا انہوں نے بوسہ لیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جو ہے وہ نہیں لگائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ چلے گئے تھے طور پہ، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مان لو وہ آسمان پر چلے گئے تھے۔ انا للہ و اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے جو آپ کر رہے ہیں، تو جن کا یہ استدلال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، ان کا استدلال تو برقرار تھا، اور یہی میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں، تو ان کے استدلال کا کیسے تدارک ہوا؟ حضرت عمر تو فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے آج ہی یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، انہوں نے تو حضرت ابوبکر کے ساتھ کوئی جو ہے وہ آگے سے بحث مباحثہ نہیں کیا، اور آپ جو ہے وہ مدعی سست اور گواہ چست، آپ حضرت یہ بھی میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ان کا دھوکہ ہے کہ ان کا استدلال برقرار تھا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جسم مبارک اپنے اس کے سمیت اٹھائے گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سامنے موجود تھا اور وہ دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے یقین نہیں ان کو آ رہا تھا، صدمہ کی کیفیت تھی جس میں آدمی یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اور دل مان رہا ہوتا ہے، لیکن یقین کرنا زبان جو ہے اس سے تسلیم کرنا مشکل ہو رہتا ہے۔ تو یہ اس کو دھوکہ دے کے اور دجل کرتے ہوئے پیش کر رہے ہیں کہ وہ واقعی یہ سمجھ رہے تھے کہ جی نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ عمر سے زیادہ سیانے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سیانے بنے ہوئے ہیں۔ یہ گروپ ممبران ذرا ان کی یہ آڈیو سنیں۔ اگر اچھا پھر سنیں، خیر پھر سن لیتے ہیں کون سی ہے۔ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عقیدہ تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ آسمان پر گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا کوہ طور پر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ انکار کر دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ نہیں گئے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو اس کا اب آپ انکار کر دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کبھی کوہ طور پہ جانا نہیں ہوا، تو جب آپ انکار کریں گے اس بات کا تو اس کے بعد پھر آگے بات ہو سکتی ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پہ چلے گئے، اور اس آیت کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جیسے بہت سے نبی جو ہیں ان پر موت آئی ہے، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آ گئی ہے۔ حضرت ابو جی دیکھیں آپ، وہ تو یہ استدلال کر رہے ہیں کہ دونوں باتیں قرآن سے ثابت ہیں، دونوں کو ماننا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو تو مان لیں، کوہ طور پر جانا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نہ مانیں، عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ پھر آپ کی منطق پہ حیرانی ہے، آپ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، یہ دلیل میں نہیں دے رہا، یہ دلیل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور کن کو دے رہا ہے؟ جو اس وقت ایڑیوں کے بال پھرنے جا رہے تھے، انہیں فرمایا ہے کہ رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جیسے دوسرے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں یہ بھی فوت ہو چکے ہیں، فوت ہو جائیں گے۔ اگر یہ فوت ہوں اچھا مربی صاحب، آپ تو مرزا صاحب کو بھی رسول مانتے ہیں، تو کیا مرزا صاحب بھی فوت ہو گئے تھے؟ یا قتل کیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کا، آپ کہہ رہے ہو کہ جی پہلے رسول تھے وہ تو زندہ تھے تو ان سے اگر ان کی زندگی میں جو ہے وہ بعض جو ہے وہ فوت ہوئے، تو یہ آپ ہپوتھیٹیکل پہلی بات ہے کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو واضح طور پہ احد پہ لوگ دوڑے ہیں، ایڑیوں کے بال پھرنے کی کوشش ہوئی ہے تو ان کا رد ہو رہا ہے۔
और वो मुर्तद तो नहीं हुए, वो तो बौखलाहट की वजह से मैदानी जंग से जो है वो उनके कदम उखड़ गए थे। मौलवी साहब क्यों धोखा दे रहे हैं? ठीक है। और फिर आपकी वफात के ऊपर लोगों ने ये कहा है कि ये फौत नहीं हो सकते, क्योंकि ये जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर गए हैं उसी तरह ये भी जो हैं वो गए हैं। तो उसका तदारुक तो हज़रत अबू बकर ने किया है। समझ आई कि नहीं आई बात आपको? तो ये जो लोगों ने जो रिएक्शन किया उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने जो है वो उसका जो है। दूसरा ये आपका कहना कि जी ये ओहद पर नाजल हुई थी, नाजल ओहद पर हुई थी, लेकिन ये इसको जो है वो आपकी वफात पर भी पढ़ा गया है हज़रत अबू बकर के ज़रिए। और हज़रत अबू बकर ने आप जैसे ही जो काजी बहस थे ना, जो सुन नहीं रहे थे उस वक़्त, उनकी सारी की सारी को जवाब दिया है कि तुम ये जो कहते हो, कोई कहता है कि जी ये हज़रत वो चले गए हैं वहां पे, क्या उसे कहते हैं कि तूर पे चले गए हैं, कोई कहते हैं कि आसमान पे चले गए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक सिर्फ रसूल हैं और इनसे सब रसूल पहले जो हैं वो फौत हो चुके हैं। और अगर ये फौत हो जाए या कत्ल किए जाएं तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? आप जो बात समझा रहे हैं ना वो सिर्फ आपको समझ आती है। जो आप बार बार बहुत सा कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। यहाँ पे अलिफ लाम दो किस्म का हो सकता है। ये आपके प्रोफेसर अंसारी साहब हैं, वो जिद करते हैं कि ये जिन्स का अलिफ लाम है। अगर ये जिन्स का अलिफ लाम है तो इसमें सारे जो रसूल की जिन्स के हैं वो शामिल हैं। अब मैं आपको इसका तर्जुमा बता देता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय एक रसूल के, कद खलत मिन कबले ही रसुल, और उनसे पहले जो भी रसूल हैं वो फौत हो चुके हैं। वो बहुत से हैं, कई हैं, जो भी रसूल हैं। ये अलिफ लाम जो है ना ये जिन्स रसूल, और नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय एक रसूल के, हम्म। कद खलत मिन कबले ही रसुल, और उनसे पहले जो भी रसूल हैं वो फौत हो चुके हैं। मौलवी साहब ये उनसे पहले जो रसूल, ये किसका तर्जुमा है? यहाँ पे तो रसूल है सिर्फ। और रसूल की सिफत जो आप बता रहे हैं कि उनसे पहले जो भी रसूल है, ये आप कहाँ से लेके रहे हैं? ज़रा ये भी तो बता रहे हैं। ये मैं पहले भी इनका झूठ बयान कर चुका हूँ कि जो उनसे पहले रसूल की सिफत नहीं आई, ये मौसूफ़ है अर्रसूल। इसकी सिफत कहाँ है? अर्रसूलुल्लज़ी मिन क़ब्लहू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये जो मिन क़ब्ल ही है, ये तो इससे मुताल्लिक़ हो रहा है क़द खलत से, कि वो गुज़रे हैं आपसे पहले। कौन से रसूल? आप ये खुद ही बना रहे हैं कि जो उनसे पहले थे। वो बहुत से हैं, कई हैं, जो भी रसूल हैं। ये अलिफ लाम जो है ना ये जिन्स का है। अब मैं इसलिए इसको जो भी रसूल है मैं कह रहा हूँ, फौत हो चुके। आफाइम माता, अगर वो मर जाएं, फौत हो जाएं, औ कोतेला या कत्ल कर दिए जाएं, अनकलब तुम अला काबेकुम, क्या तुम अपनी एड़ियों के बाल फिर जाओगे? इसलिए ये आपका बहुत से ये दलील लेना कि कुछ बचते हैं, वो बचते नहीं हैं, क्योंकि बहुत से वो हैं जो रसूल हैं। सिर्फ वो बचेगा इससे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ना हो रसूल। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले रसूल है वो फौत हो चुका है, या दूसरा इस्तगराक का है। अब आप जाके अपने प्रोफेसर साहब से पूछें इसका कि ये ठीक है या गलत है। आप ये जो ये देख लीजिए, इनका धोखा था कि जो भी पहले हैं जी वो फोटो हैं, जो बाद में है वो नहीं हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब मैंने कब कहा है कि यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ एक चीज़ की का जिक्र हो रहा है। मैं तो आपको शान नज़ूल की बात कर रहा हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको एक और दलील भी दी थी, उसका आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। अभी मैं अगली ऑडियो सुनता हूँ, शायद दिया हो आपने जवाब। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी हो गुजरे हैं, तो क्या उनके दौर में जो है वो लोग इसलिए उल्टे पाँव फिर जाएंगे कि जी वो उनका नबी जो है ना दूसरे नबी ज़िंदा क्यों है? क्योंकि एक वक्त में ऐसा भी कई दफ़ा हुआ है कि मुख्तलिफ नबियों का मुख्तलिफ दौर जो है ना वो चल रहा था और उनकी अक़वाम भी मौजूद थी। ठीक है, आपको पता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ऐसा वक्त था, तो उस वक्त जो है ना वो फिर कोई कह सकता था कि भाई हमारा नबी जब तक ज़िंदा तब तक तो हम जो है ना वो उल्टे पाँव नहीं फिरेंगे, मगर जैसे ही वो फौत होगा तो हम उल्टे पाँव फिर जाएंगे क्योंकि दूसरा नबी भी अभी ज़िंदा है।
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دلیل اس وقت بھی نہیں ہے. اس وقت بھی یہی ان کو بتایا جاتا کہ جی جیسے پہلے نبی بہت سارے نبی فوت ہو چکے ہیں، اسی طریقے سے اگر ان نبی کو بھی موت آ جائے تو الٹے پاؤں نہیں پھرنا. یہ میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے. تو آپ کی دلیل ساری اس چیز پر قائم ہے کہ نہیں جی ہر صورت میں سارے جو یہ آپ نے خود ساختہ دلیل بنائی ہے کہ سارے کے سارے نبی جو ہے نا وہ فوت ہوں گے تو تب یہ دلیل کارآمد ہوگی. جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ سارے کے سارے نبی فوت ہونے کا یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ دلیل بھی نہیں ہے. یا بس اگر یہ پتہ چل جائے کہ بہت سے رسولوں پر اس طرح سے موت آئی ہے اور وہ اپنی قوم سے جدا ہوئے ہیں، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موت آ جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی گزریں گے. باقی تیسری طرح کی یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ تیسری طرح جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے جدائی ہوئی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر اس کا اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جدا نہیں ہونا اپنی قوم سے، اور ان کو اللہ نے جو ہے نا اپنی طرف نہیں اٹھانا ہے، بلکہ انہوں نے جو ہے نا وہ طبعی موت ان کے اوپر آنی ہے. یہ بات آپ کو سمجھانے کی میں بار بار کوشش کر رہا ہوں، مگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے خود ساختہ دلیل بنائی ہے نا. اور کروڑوں لوگ اس وقت زندہ ہیں، وہ سارے کے سارے الٹے پاؤں نہیں پھرے ہیں. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی اگر ایک بھی نبی زندہ ہے تو ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے. کسی نے یہ دلیل نہیں دی ہے، آپ نے اپنی طرف سے بنا لی ہے بات. میں یہ آپ جو ہے نا اس آڈیو میں ظاہر ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ ذاتیات پہ اتر آئے ہیں. میں تو آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں جو آپ نے اپنی طرف سے خود ساختہ دلیل قائم کی ہے نا، خود ساختہ بنائی ہے بات کہ اگر ایک بھی نبی زندہ ہو تو یہ دلیل نہیں چل سکتی. یعنی کہ لازم ہے کہ جب بھی نبی کا دور ہو تو اس سے پہلے سارے کے نبی جو ہے نا وہ فوت ہو جائے، ورنہ سارے لوگ الٹے پاؤں پھر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں گے کہ جی ہمارا نبی جو ہے نا وہ اس پہ موت کیوں آ گئی، اب دوسرے نبی کیوں زندہ نہیں ہے. تو میں یہی بات بتا رہا ہوں، یہ تو اہم کانا بات ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بات غلط ہے آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، وہاں پہ صرف یہ ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول جو ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں یا بہت سے پہلے رسول گزرے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب بہت سے رسول گزرے ہیں، بہت مراد ہے، تو اس میں سارے نبی نہیں مراد ہے. تو جب یہ ثابت ہو جائے کہ بہت سارے نبیوں پر کو شہید بھی کیا گیا ہے، بہت سارے نبی جو ہے نا ان پر طبی موت بھی آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگر ایسا معاملہ آ جائے تو الٹے پاؤں نہیں پھرنا، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں بات ہے. اب وہاں پہ کوئی یہ کہہ دے کہ جی چونکہ کوئی نبی زندہ ہے بھی ہے تو اس لیے ہم اس دلیل کو نہیں مانتے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. جو میں نے آپ کو عقلی دلیل سے ثابت کر دیا ہے کہ پہلے ادوار میں، مختلف ادوار میں بہت سارے نبی ایک ہی وقت میں زندہ بھی ہوتے تھے. تو وہاں پہ پھر کوئی بات یہ کر دیتا کہ بھئی جب تک دوسرے نبی نہیں فوت ہوں گے تب تک ہم جو ہے نا وہ کافر ہی رہیں گے. تو یہ کیسی عجیب و غریب اور اہم کانا بات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کو بھی یہ جواب دیا تھا جب اس نبی سے پہلے بہت سے رسول فوت ہو چکے ہیں، تو اگر اس نبی پہ بھی موت آ جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی جدا ہو جائے اپنی قوم سے تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. تو یہاں پر صرف اتنی بات ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آپ نے اس کا جواب دینا نا. اب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو اب آپ بھانمتی کنبا جوڑے والی بات آ گئے، اس کے اوپر آ گئے. یہ کوئی نہیں، میں نے تو آپ کو دلیل دی ہے. کہ جو آپ گزشتہ انبیاء کی بات کر رہے ہیں نا، اس وقت ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی نبی فوت ہوا اور اس کی قوم کے لوگ جو ہیں یا اس کی خبر پھیلی تو انہوں نے بھاگنا شروع کیا. یہ ہمارے تو علم میں نہیں، جو مجھے جتنا پتہ ہے، اس لیے اس وقت یہ واقع ہی نہیں ہوا. جب وہ واقع ہی نہیں ہوا تو اس کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے یا آپ کو علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا تو آپ کو پتہ ہونا کہ ہر نبی جو ہے اس کے ماننے والے جو ہے وہ نہیں جو تھے وہ بھاگے جب وہ فوت ہوئے. آپ کو کیا پتہ؟ سارے نبیوں کا تو آپ کو شجرہ بھی نہیں پتہ، نہ ان کے آنے کا پتہ. آپ کو تو سارے نبیوں کے ناموں کا بھی نہیں پتہ. 25 کا نام جو ہے وہ قرآن شریف میں ہے، 26 کا. اس لیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، ٹھیک ہے. میں تو بات اس فیکٹس پہ کر رہا ہوں جس فیکٹس پہ یہ آیت جو ہے وہ اتری ہے. کیا یہ آیت اس فیکٹ پہ نہیں اتری کہ مربی صاحب وہ بھی اسی فیکٹس پہ ہی بات کر رہے ہیں نا. یہ فیکٹس کہاں سے آپ لے آئے ہیں؟ جو فیکٹ ہوگا کہ
اگر پچھلے انبیاء ہیں وہاں پر بھی یہ مسئلہ ایشو بن سکتا تھا، پھر آپ بھی تو معترض کی اعتراض لا رہے ہیں جی، معترض اعتراض کرے گا تو معترض نہیں بھی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی معترض اعتراض کرے گا کہ جب باقی رسول دوسرا زندہ ہے، مثلاً سورۃ یاسین جو ہے 23ویں پارے کے شروع میں دیکھیں، بلکہ 22ویں کے آخر میں، تو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک قوم کی طرف کئی رسول تھے۔ اب اگر ایک فوت ہوتا تو معترض نے کہنا تھا نا یہ دوسرا تو زندہ ہے، یہ کیوں فوت ہے؟ میں آپ کو وہ آیت بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، سورۃ یاسین ہے اور اس کی آیت نمبر 13 ہے، ٹھیک ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ ان کے سامنے ایک مثال، یعنی ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ یاسین 13، یہ 22ویں پارے کا آخر بنتا ہے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، یہ لیکن نمبر بھی آگے، ٹھیک ہے، اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، ہم نے تیسرے سے ان کی مدد کی، فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے۔ تو یہ پوری جو ہے واقعہ ہے۔ تو یہ اگر وہاں پر بھی لوگ کہیں اگر ان میں سے جب ایک فوت ہو، یا تو یہ ثابت کریں بھئی یہ سارے تینوں اکٹھے ہی فوت ہو گئے تھے تو اگر لیکن ایسا تو ظاہر ہے اور یہ ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر اگر ایک فوت ہوگا، مثلاً ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں، تو ان کی موت تو اکٹھے نہیں ہوئی، آگے پیچھے ہوئی ہے۔ تو ایک کی وفات پر کیا دوسرے لوگ یہ کہیں گے لو جی بھئی یہ کیوں فوت ہوئے، آپ تو بھی زندہ ہیں، کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ یہ دلیل تو معترض کا اعتراض ہے نا مربی صاحب، اب تو معترض کے اعتراضوں پہ چلتے ہیں، جو کفار مکہ والے اعتراض ہیں اب تو ان پہ چلتے ہیں، تو وہاں پر اعتراض تو بنتا ہے نا۔ اب ایسا ہوا نہیں ہوا تو آپ بھی فرضی اعتراض ہی لا رہے ہیں۔ دور کی سوجی، ٹھیک ہے، میں تو بات اس فیکٹس پہ کر رہا ہوں جس فیکٹس کے پہ یہ آیت جو ہے وہ اتری ہے۔ کیا یہ آیت اس فیکٹ کے پہ نہیں اتری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کی خبر یا آپ کی شہادت کی خبر پھیلی تو لوگ جو ہیں وہ جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگنا شروع ہوئے، اسی پہ تو یہ اتری۔ پھر دوسری دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ یہ بحث اٹھی کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فوت نہیں ہوئے، بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر چلے گئے۔ تو اگر حضرت ابو بکر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کی نفی نہیں کی تو وہ اس دلیل سے جو ہے وہ استدلال کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے مربی صاحب۔ تو آپ دیکھیں افإن مات أو قتل، اس میں کیا لکھا ہے؟ امکان بیان نہیں کیا گیا کہ اگر حضور علیہ السلام کا موت ہے طبعی یا قتل کیے جائیں، تو یہی تو وہ استدلال کر رہے تھے کہ یہ ممکن ہے۔ اس وقت تو اعتراض واضح تھا لیکن آپ نے یہودیوں کی طرح ادھوری آیت پڑھنی ہوتی ہے، بس قد خلت من قبل الرسل وہاں تک۔ کہ بعض کہتے تھے یہ حضرت موسیٰ کی طرح گئے ہیں طور پہ، بعض کہتے تھے یہ حضرت عیسیٰ کی طرح گئے ہیں آسمان پہ بقول آپ کے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو خطبہ دیا اور یہ آیت پیش کی تو اس میں تردید کس بات کی ہوئی؟ یہ دونوں جو نظریات تھے ان کی ہوئی۔ اس پر آپ ٹھنڈے دماغ سے جو ہے وہ غور کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سبمٹ کیا حضرت ابو بکر کے سامنے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت گویا آج ہی نازل ہوئی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ سبمٹ کرنے کے لیے نہیں تیار۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آج لاکھوں کروڑوں کیا ہے، لاکھوں کروڑوں تو عیسائی بھی اپنے عقیدہ پر قائم، وہ 3 خدا مانتے ہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ لاکھوں کروڑوں ہندو ہیں، لاکھوں کروڑوں ایتھیسٹ ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ غلط عقیدہ جو ہے جب وہ رچ بس جاتا ہے تو وہ پھر ایسے ہی لگتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا وہاں پہ یہ بیان کرنا یہ ثابت کرتا ہے
دوسرا آپ کہتے ہیں میں نے تو آپ کے سوال کا جواب دے دیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے شجرہ نسب انبیاء کا وہاں پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ تو آپ ایک ہپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں، یا آپ مجھے فردن ہر ایک نبی کی پہلے موت کا بتائیں اور اس کی امت نے کیا آگے کیا، وہ 1,24,000 کا پھر بات کریں گے۔ اب میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ یہاں پہ الف لام یا تو استغراق کا ہے یا جنس کا ہے، اگر جنس کا ہے تو جو بھی نبی کی جنس میں شامل ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، اور اگر استغراق کا ہے تو ہر نبی فوت ہو چکا ہے۔ اس کا جواب آپ کی طرف سے ابھی تک نہیں آیا۔ جنید بھائی اگر آپ ایسا جی جو وہ سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے، جو بھی نبی کی جنس میں ہے۔ حضور علیہ السلام تو زندہ تھے اس وقت۔ آپ پہلے یہ سوچ لیں آپ نے بات کیا کرنی ہے، اور جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب دیں۔ جو یہ آڈیو میں نے 1 منٹ 47 سیکنڈ کی ہے، اس کا جواب آپ نے دینا یا نہیں دینا، اور اگر نہیں جواب ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ادھر ادھر مت جائیں، جو سوال آپ سے پوچھا ہے وہ اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اب تو آپ کو مجھ پہ شکوہ نہیں نہ ہونا چاہیے، آپ خود بھی اپنی منطق پہ ہنس رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ عصر کا ٹائم ہے، میں عصر کی نماز پڑھ لوں، باقی باتیں بعد میں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تو یہ کوئی بات نہیں کی ہے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں جیسے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا انکار کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی کوہ طور پر جانے کا انکار کر دیں نا، کیونکہ وہ تو پھر اگر جب یہ آیت پڑھی گئی تو آپ لوگوں کا یہ خود ساختہ ایک نظریہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی وہاں پہ کسی نے یہ بات کی کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں گئی ہے، تم بات غلط بیانی سے کام دے رہے ہو، اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر نہیں گئے۔ تو آپ نے خود نے اوپر آڈیو کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اور آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے تھے، تو حضرت عمر نے یہ الفاظ فرمائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک چیز کا انکار کریں تو دوسری چیز کا انکار کیوں نہیں کریں، اور اگر ایک چیز کا آپ اقرار کریں تو دوسری چیز کا انکار کیوں کریں؟ یہ سوال آپ پر ہے، اور اس کو غور سے سمجھیں کہ میرا اعتراض کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ میرا اعتراض کیا ہوتا ہے، اور ادھر ادھر کی الٹی باتیں جو ہے نا وہ آپ لے کر آ جاتے ہیں۔ اس کا یہ بھی آپ کا خود ساختہ قیاس ہے، وہاں پہ کہیں یہ ذکر نہیں موجود کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عقیدے سے رجوع کا اعلان فرمایا ہو کہ ہاں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں گئے ہیں، یا کسی نے ان کو وہاں پہ ٹوکا ہو کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ آسمان پر چلے گئے ہیں، یا کسی نے یہ کہا ہو کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر کبھی گئے ہی نہیں تھے، یا آپ کیا بات کر رہے ہو؟ جیسے وہاں پہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بات سے رجوع نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ جی ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ نہیں گئے تھے، ایسے ہی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے کا انکار کرتا ہوں، بلکہ وہ اپنے اس عقیدے پہ قائم رہے ہیں، اور وہاں پہ سارے صحابہ کا ان کو یہ اس پر منع نہ کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ یہ بات ان کی بالکل درست تھی۔ ہاں یہ بات انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر ضرور کیا، حضرت ابوبکر نے ان کو ضرور فرمایا، وہ اس لیے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اگر ہو بھی گئی ہے تو بہت سارے رسول جن میں بہت سے رسول شامل ہیں، ان کی اگر موت ان پر آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آ گئی، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ جناب سب لوگ الٹے پاؤں پھر جائیں یا ان پر موت کبھی نہیں آنی، بلکہ ان پر موت آنی ہے۔ اور یہی انہوں نے فرمایا کہ جی آگے بھی ذکر پوری آیت کا ذکر ہے نا کہ جی اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا وہ ان پر موت آ جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو ایک طرح کی یہ پیش گوئی بھی تھی، تو اس پیش گوئی کو بھی اللہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے جو خلیفہ راشد پہلے تھے انہوں نے اس کو بھی دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ تو یہ صرف اتنی سی بات ہے جس کو آپ نے جس طرح وہ قیاس اپنے بنایا اس طرح یہ بھی قیاس اپنے بنا لی۔ آپ میری آڈیو سنیں اور میرا اعتراض سنیں غور سے، جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا بات کی ہے تو پھر آپ جناب آ گئے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یا تو آپ اس چیز کا انکار کر دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ نہیں گئے تھے، بقول آپ کے جب حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے، حالانکہ ذکر نہیں ہے وہاں پہ کہ انہوں نے اس عقیدے سے رجوع کر لیا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو قطعی طور پہ یہ ذکر نہیں ہے، تو لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ آسمان پہ نہیں گئے، آپ نے خود ہی ازیوم کر لیا ہے، تو آپ یہ ازیوم کیوں نہیں کر رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ نہیں گئے تھے؟ یہ بھی آپ ازیوم کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ یہاں پہ یا تو یہ مانیں کہ نہیں جی دونوں گئے تھے،
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پہ گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پہ گئے تھے، یا آپ یہ مانیں کہ دونوں ہی، نہ تو وہ کوہ طور پہ گئے تھے اور نہ یہ گئے تھے، کیونکہ اس آیت سے یہی پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کا مقصد کیا تھا، کیا کوہ طور والی بات کی بھی نفی ہو گئی ہے یا نہیں نفی ہو گئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نفی نہیں ہوئی ہے، یہ تو آپ ہی مان رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ دلیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ آپ تو بہت ہی باریک بات کرتے ہیں نا جو عام بہم بندے کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، پہلے وہ آپ تو بہت ہی باریک بات کرتے ہیں نا جو عام بہم بندے کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، پہلے وہ دیکھیں جو ایک واقعہ ہوئی ہے اس کا ہم جو ہے اقرار کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہم گئے تھے طور پہ، اس میں ہمارے میں آپ میں کوئی ہے ہی نہیں، یہ کو ہے تقابل آپ کا کہ جی موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جانا کہہ رہا ہے کوئی تو عیسیٰ کا بھی کہہ رہا ہے، تو پھر ایک کا کیوں انکار ہے دوسرے کا بھی مان لو، بات تو ادھر ہی ہے نا، کان ادھر سے نہیں پکڑنا ادھر سے پکڑنا ہے۔ آپ تو بہت ہی باریک بات کرتے ہیں نا جو عام بہم بندے کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، پہلے وہ دیکھیں جو ایک واقعہ ہوئی ہے اس کا ہم جو ہے اقرار کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ان کے بیچاروں کا یہی مسئلہ ہے، یہ عام فہم بندی ہے، ان کا کوئی سمجھ نہیں آ سکتی۔ علیہ السلام جو ہیں وہ ہم گئے تھے طور پہ، اس میں ہمارے میں آپ میں کوئی ہے ہی نہیں، یہ کو ہے تقابل آپ کا کہ جی موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جانا کہہ رہا ہے کوئی تو عیسیٰ کا بھی کہہ رہا ہے، تو پھر ایک کا کیوں انکار ہے دوسرے کا بھی مان لو، بات تو ادھر ہی ہے نا۔ مربی صاحب ابھی آپ کہہ تو رہے تھے کہ یہ آیت پڑھ کر اس کی یہ دونوں جو ہے نفی کر دی، جھٹلا دیا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح پہاڑ پر گئے یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھائے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ، انہوں نے تردید کر دی، ابھی تو اوپر بڑا اعلان کر رہے تھے، اب آپ رونے لگ گئے ہیں جی ہم تو عام فہم بندے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے اپنی خود ساختہ اختلاف بنائی ہے نا، تو اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اس وقت عقلی لحاظ سے میں نے آپ کو، عقل کے لحاظ سے آپ کو ایک دلیل دی ہے کہ پہلے ادوار میں بے شمار نبی زندہ تھے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی وقت میں مختلف نبی ہو گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی مثالیں بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو اس وقت کیا وہ یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی چونکہ دوسرا نبی زندہ ہے اس لیے ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ یہ دلیل نہیں ہے۔ اور ان کو بھی یہ دلیل دی جا سکتی تھی کہ بھئی جیسے پہلے بہت سے رسول فوت ہو چکے ہیں، اگر تمہارے بھی نبی فوت ہو جائیں یا وہ بھی گزر جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا الٹے پاؤں نہیں پھرنا، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات تو ہے ہی نہیں ہے، یہ سیدھی سی بات ہے جس کو آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں، میں اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں کیونکہ سمپلیفائی ہے، یہ سمپلیفائی بات ہے، سمپل بات ہے کہ بھی بہت سے رسول جیسے پہلے فوت ہو چکے ہیں یا پہلے گزر چکے ہیں، ان کا دور ہو گزرا ہے، ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دور ہو گزرے گا یا ان کا بھی جو ان پر بھی موت آ جائے گی، تو تم الٹے پاؤں مت پھر جانا، بس سمپل سی اتنی سی بات ہے جس کو آپ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ ادھر ادھر آپ نے چونکہ خود سے ساختہ یہ دلیل گھڑی ہے، یعنی کہ اربوں لوگ تو یہ ان کے ذہن میں یہ کوئی نہیں اشکال پیدا ہوا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اس لیے ہم نے الٹا پاؤں پھر جانا ہے، یہ آپ دے رہے ہیں بات، یہ آپ کے ذہن میں چیز ہے اور آپ یہ بار بار بات کریں جس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ دلیل دے رہا ہوں کہ کیا یہ دلیل پہلے نبیوں کے دور میں دی جا سکتی تھی؟ آپ کہیں گے کہ نہیں دی جا سکتی تھی، وہاں پہ یہ دلیل وہاں پہ بھی یہ دلیل بالکل جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے کہ جیسے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں فوت، تو اگر یہ تمہارے نبی بھی فوت ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادھر بھی بات بالکل یہ درست ہوگی، تو ایسے یہاں پہ بھی درست ہے، بہت سے رسولوں کا ذکر ہے، سارے رسولوں کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ بہت سے رسول اپنی قوم سے جدا ہو گئے ہیں یا ان کو طبی موت آئی ہے یا ان کو قتل کیا گیا یا وہ شہید ہوئے ہیں، تو ایسے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو رسولوں کے ساتھ پہلے بھی ایسا معاملہ پیش آ چکا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی کہ اگر تو رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہی نہ آیا ہوتا تو پھر تو یہ بات کی جا سکتی تھی، لیکن جب بہت سے رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ چکا ہے تو اس میں کوئی ایسی مذائقے والی بات نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ جائے کہ ان پر بھی موت آ جائے یا وہ بھی شہید ہو جائیں، یہ صرف اتنی سی بات ہے۔ جب صرف ثابت کرنا یہ مقصود ہے کہ بہت سے رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آ جائے تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں الٹے پاؤں پھریں گے، یہ بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آڈیو میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے،
کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ وہ الفاظ کہہ رہے تھے اور وہ عشق رسول میں یہ الفاظ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے وہ دلیل پیش کی تھی. تو آپ جناب انتہائی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں اور کج بحثی کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی حضرت عمر نے کج بحثی کی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ تو آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی اصلیت ہے، یہ آپ کی اوقات ہے کہ آپ صحابہ کرام کی توہین کرنے سے بھی نہیں چوکتے. جب آپ یعنی کہ بالکل لاجواب ہو جائیں تو آپ اس قسم کی اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے ہیں. اس کو جو ہے وہ آپ کی وفات پر بھی پڑھا گیا ہے حضرت ابوبکر کے ذریعے، اور حضرت ابوبکر نے آپ جیسے جو کاج بحث تھے نا، جو سن نہیں رہے تھے اس وقت، ان کی ساری کو جواب دیا ہے. اس کو جو ہے وہ آپ کی وفات پر بھی پڑھا گیا ہے حضرت ابوبکر کے ذریعے، اور حضرت ابوبکر نے آپ جیسے جو کاج بحث تھے نا، جو سن نہیں رہے تھے اس وقت، ان کی، اور حضرت ابوبکر نے آپ جیسے جو کاج بحث تھے نا، جو سن نہیں رہے تھے اس وقت، ان کی ساری کو جواب دیا ہے. یہ سن لیں ناظرین، یہ بدبخت مربی جو ہے وہ ہتک کر رہا ہے. کہ تم یہ جو کہتے ہو، کوئی کہتا ہے کہ جی حضرت وہ چلے گئے ہیں وہاں پہ، کیا اسے کہتے، سن نہیں رہے تھے اس وقت، اور حضرت ابوبکر نے آپ جیسے جو کاج بحث تھے نا، جو سن نہیں رہے تھے اس وقت، ان کی ساری کو جواب دیا ہے. کہ تم یہ جو کہتے ہو، کوئی کہتا ہے کہ جی حضرت وہ چلے گئے ہیں وہاں پہ، کیا اسے کہتے ہیں کہ طور پہ چلے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آڈیو میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ وہ الفاظ کہہ رہے تھے اور وہ عشق رسول میں یہ الفاظ کہہ رہے تھے. اور ایسے ہی بہت سے آپ کے اپنے لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ یہ مان جائیں گے نا کہ بہت سے مراد ہیں اور اس میں سارے مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو بات ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پہ سارے مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ صرف بہت سے مراد ہیں، بس بات ختم ہو گئی ہے. اور جو آپ کو میں نے مثال بھی دی ہے اوپر کہ جیسے جو ہے نا وہ بہت سے نبیوں کو اللہ وہ قتل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ وہاں پہ کہہ دیں کہ جی سارے نبی قتل ہوئے ہیں، تو آپ کہیں گے نا کہ سارے قتل ہوئے ہیں، حالانکہ سارے قتل نہیں ہوئے ہیں. یہ اصل میں معاملہ ہے جو کہ آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں بات، ٹھیک ہے. تو حالانکہ آپ کو ہی پتہ کہ سارے نبی قتل نہیں ہوئے، میں نے قرآن کی آیت کا بھی حوالہ آپ کو اوپر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو میری آپ سے بات پہلے ہی ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ جو مرضی کہتے رہیں مگر آپ کی دلیل ثابت نہیں ہو سکی، آپ ثابت نہیں کر سکے. اور دوسری، ٹھیک ہے، تو حالانکہ آپ کو ہی پتہ کہ سارے نبی قتل نہیں ہوئے، میں نے قرآن کی آیت کا بھی حوالہ آپ کو اوپر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو میری آپ سے بات پہلے ہی ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ جو مرضی کہتے رہیں مگر آپ کی دلیل ثابت نہیں ہو سکی، آپ ثابت نہیں کر سکے. اور دوسری نمبر پہ یہاں پہ فوت ہونا بھی مراد نہیں، یہاں پہ صرف اتنا مراد ہے کہ بہت سے نبی ہو گزرے ہیں، ان کا دور ہو گزرا ہے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے. جیسے بہت سے نبی ہو گزرے ہیں، یہ مراد ہے. اور ایسے ہی بہت سے آپ کے اپنے لوگوں نے یہی ترجمہ کیا ہوا ہے، بہت سے رسول ہو گزرے ہیں. یا تو آپ اس ترجمے کو کہیں کہ وہ ترجمہ غلط ہے. جب یہ جو بہت سے والی آپ نے کہا ہے کہ جی اس سے مراد ہے کہ جی باقی کوئی نبی جو ہے وہ زندہ بھی بچ سکتا ہے کیونکہ بہت سے ہے، یہ آپ کی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں جس پر آپ بات ہی نہیں کر رہے. جب بہت سے رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول ہی فوت ہوئے ہیں نا، لیکن جو بھی رسول ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں. ارے جی اس مربی کی بونگی چیک کریں جی، بہت سے رسول فوت ہوئے ہیں لیکن جی جو بھی ہیں جی فوت ہو گئے ہیں. اس کو بہت سے میں اور جو بھی میں فرق ہی نہیں پتا. ان کی تعداد کیا ہے؟ بہت سے، ٹھیک ہے. اس لیے اگر آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ بہت سے فوت ہو چکے ہیں اور کچھ نہیں ہے، وہاں پہ کچھ کی یہاں پہ گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ الف لام جو ہے وہ جنس کا آپ لینا چاہتے ہیں بہت سے تو لیں، پھر بھی جو رسول کی کیٹیگری میں آئے گا وہ فوت ہو چکا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا وہ فوت ہو چکا. اس لیے یہ بات آپ کے مفید مطلب نہیں. میں نے تو کئی دفعہ یہ بات پہلے بھی کہا چکا، بہت سے کریں کئی کریں. ہاں اگر ہوتا کہ بعض فوت ہو چکے ہیں پھر بات بنتی تھی کہ بعض ابھی زندہ ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے فوت ہو چکے ہیں رسول. اس لیے جو بھی رسول ہیں تعداد ان کی کیا ہے؟ بہت سارے. باقی رہی کہ ہو گزرے ہیں، اس پہ میں پہلے بات آپ سے کر چکا ہوں. میں ابھی مصروف ہوں، میں اس کے بعد آپ کی باقی آڈیوز کا جو ہے وہ جواب دوں گا. ہو گزرے آپ کو ترجمہ غلط کریں. جب مطلقاً خلا جو ہے وہ
انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب فوت ہونا ہوتا ہے. اور یہ تو آگے بتایا اس آیت کے کہ کیسے فوت ہوئے ہیں، کیسے گزر چکے ہیں، اگر کہ قتل ہوئے ہیں یا فوت ہوئے ہیں، دو طریقوں سے گزرے ہیں. تیسرا طریقہ جو عام مانتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کے اوپر جانے والا، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خلا کی خود تفسیر فرمائی ہے کہ کیسے گزرے ہیں، فوت ہو کر یا قتل ہو کر. میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں کہ اس وقت کیا یہ بات کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. ان کو اس وقت کون سی دلیل دی جائے گی؟ اگر ان کو دلیل دی جائے گی تو بالکل یہی دلیل دی جائے گی جیسے بہت سے رسول اور فوت ہو چکے، تو اگر ان پر موت آ گئی تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، رسولوں پر موت آ سکتی ہے. صرف یہاں پہ اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ رسولوں کے ساتھ بھی بہت سے رسول ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ ان پر موت آئی ہے، چاہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں یا ان پر طبی موت آئی ہے. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو کیا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ موت آ جائے، اور بہت سے رسول اپنی قوم سے بھی جدا ہو چکے ہیں، یہ بھی بات درست ہے، مگر کچھ کی جدائی جو ہے نا موت کے ذریعے ہوئی ہے، کچھ کی جدائی کسی اور ذریعے سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک رسول کی جدائی جو ہے وہ رفع کے ذریعے ہوئی ہے اپنی قوم سے، موت کے ذریعے نہیں ہوئی ہے جدائی. ٹھیک ہے، تو باقی جو رسول ہیں ان کی موت کے ذریعے جدائی ہوئی ہے. اور کئی ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے بھی تھے جن کے اپنی قوم سے تھوڑی دیر کے لیے جدائی ایسی ہوئی کہ وہ کوہ طور پر چلے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ معاملہ. تو یہ ساری باتیں ہیں جن کو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور میں نے آپ کو اس لیے دلیل یہ دی ہے کہ آپ اس وقت بتائیں کہ آپ وہاں پر اس وقت کیا بات کریں گے. ٹھیک ہے، اب آپ اس پر آ گئے ہیں کہ میں آپ کو یہ ثابت کروں کہ جو ہے نا وہ پہلے لوگوں نے یہ دلیل دی تھی یا نہیں دلیل دی تھی. تو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کون بندہ یہ دلیل دے رہا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں آسمان پر، اور وہ یہ دلیل دے کہ جی میں اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، یا ان کو کیوں فوت ہو گئے ہیں وہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. یہ پھر آپ نے ثابت، آپ یہ ثابت کر دیں، میں آپ کو پھر دوسری بات ثابت کر دوں گا. جب آپ یہ بات ثابت نہیں کر سکتے اور یقینی طور پر نہیں کر سکتے ثابت، تو پھر اس کے بعد آپ کی یہ جو بات ہے وہ بالکل غلط ثابت ہو جاتی ہے. بھائی ہر عام بندے کو تو سمجھ آ سکتی ہے، آپ کی باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے بڑا واضح سوال کیا، اس کا جواب دے، نہیں جواب دینا تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا. صاحب مفتی ماننا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کوہ طور والی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درست تھی. تو اس کا میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سارے مربی صاحبان نے حضرت عمر کے حوالے سے میرے اس سوال کا جواب دینا ہے. سوال نمبر ایک یہ ہے کہ کوہ طور والی بات جو ہے نا، کیا آپ اس پہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو کیوں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ کوہ طور والی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درست تھی، تو اس کا انکار بھی کیوں نہیں آپ کہتے کہ جی انکار ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت پیش کی. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے والی بات کی نفی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے، کیونکہ اگر آپ کوہ طور والی بات مانتے ہیں تو پھر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے والا بھی ماننا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر نے اس کا بھی انکار کہیں نہیں کیا، اس پہ بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی. اگر انہوں نے آپ کے نزدیک ان کا خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے سے انکار کیا ہے اور کوہ طور پہ جانے سے انکار نہیں کیا، یہ آپ نے دلیل کہاں سے پکڑی ہے اور اس دلیل کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا صرف قیاس ہے یہ صرف. ٹھیک ہے، اور اس کا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جب آپ کے پاس ان کی باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ جو آپ نے مقدمہ کھڑا کیا ہوا ہے وہ دھڑم سے زمین بوس ہو گیا ہے. جو عمارت آپ نے بنائی ہوئی تھی وہ ساری زمین بوس ہو گئی ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. بلال زندہ اس آڈیو میں آپ نے جو ہے نا وہ چند ایک باتیں کی ہیں، اور اگرچہ آپ نے بہت ہی عاقل بننے کی کوشش کی ہے، لیکن عقل سے بالکل آپ جو ہے نا وہ آ رہی ہیں. کہ جی پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ بہت سے رسول جو ہیں وہ اپنی قوم سے جدا ہو چکے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو چکے ہیں. ہاں یہی تو دلیل ہے کہ بہت سے رسول ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ بہت سے جو رسول ہیں وہ الف لام جنس والے کی وجہ سے سارے رسول ہیں، بہت سے ان کی تعداد ہے.
اور سارے رسول یہ مربی صاحب نے کہیں سے جنس اور استغراق کا لفظ سن لیا ہے اور بار بار بیچارے وہی بول رہے ہیں اور ان کو خود بھی مطلب اس کا نہیں پتہ کہ جنس کا مطلب ہے جی وہ سارے رسول ہیں، بہت سے تو تعداد ہے۔ بھائی جنید صاحب نے کب کہا ہے کہ وہاں رسولوں کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ مربی صاحب ہوش کریں۔ رسول جو ہیں وہ ان تمام کے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ بہت سے جو رسول ہیں وہ الف لام جنس والے کی وجہ سے سارے رسول ہیں، بہت سے ان کی تعداد ہے، اور سارے رسول اچھا یہ بھی کوئی گنتی نہیں ہے، یہ بہت سے، یہ کوئی تعداد ہے جی، بہت سے۔ جو ہیں وہ ان تمام رسولوں کا احاطہ کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے۔ ایک تو پوائنٹ آپ کا یہ ہونا، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ جی حضرت موسیٰ کی عارضی طور پر جو ہے جدائی ہوئی، یہاں پہ عارضی جدائی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے واقعہ پہ ہو رہی، یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے کہا جی کہ جی رفع کے ذریعے کو چھوڑ کے چلیں گے، اس اب وہ مربی صاحب بات ہی بھول گئے ہیں، اپنی بات ہی بھول گئے ہیں کہ عارضی جدائی کی بات بھی ہوتی رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر عارضی طور پر ہی گئے تھے نا، صحابہ کرام نے مثال پیش نہیں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عارضی طور پر ہی جدا ہوئے ہیں نا، آسمان پر جو ان کا رفع ہوا، تو عارضی بھی ہوتی ہے، جدائی کیوں نہیں ہوتی؟ بلکہ حضور علیہ السلام بھی عارضی طور پر معراج کے لیے گئے تو وہ عارضی طور پر گئے تھے۔ آیت میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ رفع کے ذریعے، یہاں پہ جو جدائی کے طریقے بتائے ہیں، خلا کے طریقے بتائے ہیں، وہ دو بتائے ہیں۔ تو اس آیت میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ بندہ کشمیر بھی جاتا ہے قوم سے جدا ہو کے، تو پھر وہ کیوں آپ مانتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن کیسے ثابت ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کشمیر میں خبر بھی بنائی ہوئی ہے مربی صاحب، اپنے لیے معیار اور دوسروں کے لیے کہتے ہیں جی ایک ہی آیت میں ہر چیز اکٹھی ہونی چاہیے۔ واہ بھائی واہ، باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قول سدید سے کام لیں مربی صاحب۔ قد خلت من قبلہ الرسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ سارے جو رسول تھے گزر چکے، فوت ہو چکے۔ کیسے فوت ہوئے؟ آفائم ماتا، یا تو وہ تبھی موت مرے، او قتلا، یا وہ قتل ہوئے۔ اس لیے آپ کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مربی صاحب کے دیکھیں کتنا بڑا دجل کر رہے ہیں کہ وہ جو رسول گزرے ہیں یا تو فوت ہوئے یا قتل ہوئے، حالانکہ یہ واحد ہے۔ افائم ماتا یہ حضور علیہ السلام کی طرف ضمیر جا رہی ہے، یا آپ فوت ہوں گے یا قتل ہوں گے۔ کا یہ کہنا کہ جی رفع کے ذریعے ہی آپ گھر سے ڈال رہے ہیں، اس آیت میں کہیں اس آیت میں ذکر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہاں پہ تیسرے جو بات ہے اس کا ذکر ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلا کے دو معنی مقید کر کے اس آیت میں بتا دیا کہ کوئی تیسرا طریقہ ہوا ہی نہیں نبیوں کا اپنی جو ہے وہ جو ہے قوم سے علیحدہ ہونے کا، عارضی جو عارضی طریقہ ہوا وہ جو حضرت موسیٰ والا آپ کہہ رہے ہیں، اس کا آگے حضرت ابو بکر نے خود جواب دے دیا، اس کا بھی اس سے کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف دو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی موت سے جدا ہونے کے جو ہیں طریقے بتائے ہیں مستقل، تیسرا کوئی طریقہ ہوا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب پیش کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ والی بات پہ کوئی بات ہی نہیں کی، انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے اور ان سے پہلے سب رسول جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نفی نہیں کی کہ وہ بھی نہیں گئے ہیں۔ اس لیے آپ کا یہ جو استدلال ہے وہ بھی رفع والا، وہ بھی جو ہے بالکل وہ باطل ہو جاتا ہے۔ آپ اس پر غور کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ باقی آپ نے کہا کہ جی وہ پہلے والے نبی جو تھے ان کا میں آپ ثابت کر دیں گے، اگر میں کہہ دوں ثابت کر دوں کہ کوئی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دلیل کی وجہ سے وہ جو ہے وہ منکر ہوا، یا جب آپ کی وفات ہوئی ہے وہاں پہ یہ جھگڑا تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسلمانوں میں دو گروہ بنے کہ نہیں بنے؟ ایک کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور ایک کہہ رہا تھا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ تو اس کا قضیہ کیسے حل ہوا تھا؟ اس کا قضیہ کیسے حل ہوا تھا؟ اس کا قضیہ اس آیت کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کیا تھا۔
اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، ویسے ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں اور دوبارہ آئیں گے، اس کے بعد بتائیں کہ ان میں سے کسی نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکرار کی؟ لیکن اس آیت سے پہلے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، بلکہ حضرت عمر نے کہا کہ میں جو ہوں تلوار نکالی، فرمایا میں اس کا گلا اتار دوں گا جو ہے، لیکن اس آیت کے بعد نہیں پھر یہ بات کی، اس لیے ان کو سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ آ گئی، آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ باقی یہ اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ نے 1,24,000 انبیاء کی جو ہے نا وہ تاریخ مجھے پیش کرنی ہے کہ جی سارے نبی جب فوت ہوتے تھے تو ان کی قوم میں سے کوئی بھی جو تھا نا وہ پروٹیسٹ نہیں کرتا تھا یا بگڑتا نہیں تھا کہ ہمارا نبی فوت کیوں ہو گیا۔ یہ اب آپ کے ذمے ایک جو ہے نا میں ہوم ورک کے طور پر چھوڑ رہا ہوں، یہ جب بھی آپ سے بات ہوگی آپ اس کا جواب دیں گے۔ میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا، وہاں پہ یہ رولا پڑا آپ کی وفات کے وقت، بعضوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ جو عیسائیوں سے کا عقیدہ سنا اس کو ہی دہرا دیا کہ جی جیسے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں ویسے ہی ہمارے نبی بھی زندہ ہو سکتے ہیں، اسی کا سد باب کیا حضرت ابو بکر نے۔ اب میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ خدشہ ہوا علیہ السلام زندہ ہے۔ لیں جی، یہ مربی صاحب بتا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ صحابہ کرام بھی جو ہیں حضور علیہ السلام سے نہیں عقیدہ لیتے تھے جی، وہ عیسائیوں والا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ سنیں ذرا۔ دہرا دیا کہ جی جیسے عیسیٰ علیہ السلام زندہ، انہوں نے یہ جو عیسائیوں سے کا عقیدہ سنا اس کو ہی دہرا دیا کہ جی جیسے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں ویسے ہی ہمارے نبی بھی زندہ ہو سکتے ہیں، اسی کا سد باب کیا حضرت ابو بکر نے۔ اب میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ خدشہ ہوا، دو گروہ بنے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے وہ سارا معاملہ حل ہوا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے تمام رسول جو ہیں فوت ہو چکے۔ اب یہ آپ کے ذمہ ہے کہ مجھے فردن ہر نبی کی قوم کا حال بتائیں کہ جی جب وہ گزرتا تھا تو ان میں سے کوئی جو ہے وہ بگڑتا نہیں تھا، کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ یہ اب آپ کے ذمہ ہے۔ آپ نے اس میں 3-4 پوائنٹ کیے ہیں اور میں جو کہتا ہوں اوپر سمپلیفائی وہ بالکل میں کہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں آپ مجھے نبیوں کے حوالے دے سکتے ہیں زندہ، مجھے آپ 1,24,000 نبیوں کے حوالے نہیں دے سکتے، اگر دے سکتے ہیں تو پیش کریں۔ قرآن شریف میں تو ٹوٹل 25 یا 26 انبیاء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو ذکر ہی نہیں ہے، اور حدیثوں میں بھی جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء کی فردن وفات اور ان کی امت کا ریئیکشن کیا تھا وہ نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو آپ کا یہ ہپوتھیٹیکل کویسچن ویسے ہی بیس لیس ہو جاتا ہے، اس لیے آپ ایک ایسی بات پہ جو ہے وہ بات کھڑی کر رہے ہیں جس کا کوئی سیر پیر ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہو گزرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سڑک سے ہو گزرے، پھر آگے آپ ساتھ ہی فوت بھی کہتے ہیں۔ جب آپ فوت مانتے ہیں تو آپ کو کیا درد ہوتا ہے کہ اس کا فوت ترجمہ کرے؟ ہو گزرے کیسے؟ فوت ہو کر ہو گزرے، یہ نہیں کہ کسی رستے سے یا پل سے گزر گئے تھے۔ تو انبیاء دنیا میں بس فوت ہونا ہی آتے تھے، وہ انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا زندگی میں؟ تو یہ آپ کون سی عقل مندی والی بات کر رہے ہیں؟ انبیاء کرام کے واقعات قرآن پاک میں لکھے ہیں، احادیث میں ہیں، تاریخ میں لکھے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی گزرے جی بس فوت ہوئے جی اور کوئی کام نہیں انہوں نے کیا۔ واہ بھی مربی صاحب، یہ آپ نے گزرنے کی نہیں بنگی ماری ہے، گزرنے کی نہیں تشریح آپ نے کی ہے جی۔ گزرنے کا مطلب ہے جی بس فوت ہوئے ہیں وہ، اور انہوں نے یعنی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، بس وہ لوگوں کو فوت ہونا دکھانے کے لیے آئے تھے، یہ سکھانا تھا انہوں نے کہ فوت کیسے ہوتے ہیں۔ واہ بھائی واہ مربی صاحب، کیا عقل ہے آپ کی۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا بہت سے ترجمہ کر، ٹھیک ہے، آپ اسم جنس کے طور پہ کرتے ہیں تو بہت سے تھے وہ رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے، لیکن جو بھی رسول تھے الف لام یہ جو ہے یہ اس بات کی تاکید کر رہا ہے یہاں پہ کہ جو بھی رسول کی کیٹیگری میں آئے گا یا جتنے بھی رسول ہوں گے، استغراق یہ کہتا ہے کہ سارے رسول، اور الف لام جنس یہ کہتا ہے کہ جو بھی رسول ہے، دونوں میں سے جو بھی آپ نے چوز کرنا ہے وہ چوز کر لیں، جان آپ کی نہیں چھٹنی۔ تعداد مربی صاحب آپ کی اس پونگی کا جواب پہلے بھی دے دیا ہے، یہ جو آپ کا استغراق اور جن سے آپ نے کہیں سے سن لیا ہے، تو پھر افعصا فرعون الرسول جو آتا ہے کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، وہاں پر بھی الف لام ہے، الرسول، فعصا فرعون الرسول،
تو وہاں پر کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام یا کوئی اور؟ یہ سارے جو بھی رسول ہیں سارے کی بات ہو رہی ہے؟ ان کی کیا تھی؟ بہت سے تھے، لیکن وہ جتنے بھی تھے رسول جتنے نبی بھی کریم تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کا ذکر ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس واسطے آپ کا یہ جو بار بار ہو گزرے کہنا ہے، یہ اس کو چھوڑیں آپ۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اربوں لوگ قائم ہیں۔ وہ اربوں لوگ میں آپ کو 7100 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ اور بہت سے غلط عقائد پہ قائم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کہتے ہیں نا جی کہ اس بات پر کہ اگر بات ہوتی تو کو پھرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت یہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیسے فوت ہو سکتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ یہ وہاں پہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی بات؟ یا آپ ان سے انکار کریں کہ جی یہ بات نہیں ہوئی؟ جب آپ خود مانتے ہیں کہ یہ بات ہوئی تو اس کا مطلب کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بات ٹھیک تھی۔ بعض لوگوں نے اس بات کو پوائنٹ کیا کہ جی جب عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں، چاہے وہ عیسائیوں سے متاثر ہو کہ انہوں نے یہ وقتی طور پہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ بات کی کہ جی جب عیسیٰ زندہ ہو سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی بات کا کلا کما کیا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو یوجینیس سمجھتے ہیں نا، اس سے ذرا اتر کے تو ایک جو کامن سینس ہے اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی جو سینس اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا وہ کامن سینس ہے، اس کو استعمال کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی اس پہ تو کوئی جو ہے وہ امت میں سے بھی نکلا ہی نہیں، تو وہ جھگڑا کا کیا ہوا تھا وفات کے وقت؟ اور اس پہ یہ پوائنٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کرنے والوں نے یہ بات کی کہ نہیں کی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت سے میں سارے شامل نہیں ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ ان کا جواب تو دے ہی نہیں رہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ابھی زندہ ہے۔ ان کا تو سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، وہ تو سارے مان گئے، اس کے بعد انہوں نے تو نہیں حضرت ابوبکر صدیق سے جو ہے بحث کی، اور آپ تو انہوں نے تو اس لیے جواب نہیں دیا، رد نہیں کیا، کیونکہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ مربی صاحب دبے لفظوں میں آپ کی دلیل سے خود ہی ثابت ہو گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ انہوں نے جو پیش کرنا تھا وہ تو یہ آیت تھی افامات او قتلا، یہ والی آیت تھی، اس سے استدلال کیا، کیونکہ وہاں جو بحث ہو رہی تھی اصل موضوع تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا صدمہ تھا۔ تو اس صدمے سے نکالنے کے لیے قرآن کا حوالہ دیا کہ اس میں افامات او قتلا لکھا ہوا ہے۔ آپ جیسے انہوں نے تو نہیں جو ہے وہ دیے حوالے، اسی لیے میں نے کہا نا وہ آپ کا جو بحث ہیں، وہ تو جو بھی کر رہے تھے اس وقت محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے تھے نا، آپ جو کج بحثی کر رہے ہیں یہ تو پھر انہوں نے نہیں نا کی، انہوں نے تو پھر حضرت ابوبکر کی بات کے بعد جو ہے سارنگوں کر لیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے تو یوں معلوم ہوا گویا آئی تھی آج اتری ہے۔ اس لیے آپ کا بار بار یہ کہنا کہ جی کوئی نہیں، وہاں پہ رولا پڑا ہے پورا امت میں کہ جی ابھی زندہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کے تو کوئی جو ہے وہ نکلا ہی نہیں۔ وہ تو حضرت ابوبکر آگے، ورنہ ہمیں کیا پتا کہاں تک بات جاتی۔ حضرت ابوبکر نے یہ آیت سے ثابت کیا، اور آیت کا منشا یہ ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ منشا نہ ہو تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، اور وہ اعتراض ہوا آپ کی موت کے وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت۔ آپ اس کی نفی کریں کہ نہیں ہوا؟ جب ہوا تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا کہنا کہ جی بہت کے ساتھ آ جائے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اسپیسیفکلی حضرت عیسیٰ کا نام لیا گیا کہ جی وہ تو اب نا کہ جی بہت کے ساتھ آ جائے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اسپیسیفکلی حضرت عیسیٰ کا نام لیا گیا کہ جی وہ تو ابھی زندہ ہیں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کا اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جی کیونکہ بہت سے فوت ہو گئے ہیں اس لیے مان لو حضرت عیسیٰ تو جو کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ زندہ اس طرح زندہ، ان کا تو جواب ہوا ہی نہیں۔ اس لیے یہ آپ کج بحثی چھوڑیں، اور انہوں نے بھی یہ بات اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے یہ بات نہیں کی، یا روایت بیان کریں کہ جی انہوں نے اس کے بعد اس عقیدے پہ رہے کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ حضرت ابوبکر کے ہاتھ سے تو تلوار حضرت عمر کے ہاتھ سے تو تلوار گر گئی، اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرط محبت کی وجہ سے کر رہے تھے۔ اس لیے آپ بھی چھوڑیں یہ عقیدہ جو آپ کا غلط عقیدہ ہے۔ کی وجہ سے میں نے لاجواب تو اللہ کے فضل سے نہیں ہوئے،
ٹھیک ہے، وہ سبقت لسانی کی وجہ سے میں نے جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کاجب ایسی کر رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہی کہہ رہے تھے، اور وہ پھر مان گئے جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی۔ اس کے بعد بتائیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے اختلاف کیا ہو، حضرت ابو بکر نے تو اس سے سارے نبیوں کا جو ہے وفات ثابت کی، لیکن آپ کاجب ایسی کر رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، میں مانتا ہوں کہ وہ جو تھے عشق رسول میں یہ بات کر رہے تھے، لیکن آپ آج آپ کا عشق رسول ایسا ہے کہ آپ عیسائیوں کے خدا کو زندہ ماننے پہ تلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر تو حضرت ابو بکر کی مان گئے تھے، لیکن آپ کاجب ایسی کر رہے ہیں، آپ آج بھی نہیں مان رہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت نہیں ہوئے، جب ان کا استدلال یہ تھا کہ حضرت جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں، اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی ابھی زندہ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آیات پیش کر دینا اور اس کے بعد حضرت عمر کا آگے سے استدلال نہ کرنا، وہ آپ کی طرح کاجبیس تھوڑا تھے۔ جب ان کو بات سمجھ آ جاتی تھی تو وہ فوراً بات کو سمجھتے تھے، قرآن کے آگے وہ سرنگو ہوتے تھے، وہ آپ کی طرح وہ بودھی تشریحات تھوڑی کرتے تھے۔ جب ان کو سمجھ آ گئی کہ سارے رسول فوت ہو چکے ہیں تو اس واسطے جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ باقی آپ کا کہنا کہ جی بہت سارے رسول کیونکہ ہو چکے تھے تو اس لیے مان لیا، اس کی وجہ سے تو ان کا استدلال تو وہیں کا وہیں تھا، کیونکہ ان کا تو استدلال تھا حضرت عمر کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے وہ زندہ تھے ہی نہیں، جو زندہ تھے وہ تو صرف ایک تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو نہ یہاں پہ بات بھی نہیں ہوئی، یہاں پہ تو صرف اس غلط عقیدے کی بات ہوئی ہے جو جس پہ بات ہو رہی تھی کہ جی ایک نبی زندہ ہے، اسی کی اس آیت میں جو ہے تردید ہوئی ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیں کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ جی جو طور کا ہے اس کی تردید ہو رہی ہے، یہاں پہ صرف مربی صاحب یہاں پہ یہ کہاں لکھا ہے موت کا لفظ باقی نبیوں کے لیے؟ یہاں پہ تو موت کا لفظ حضور علیہ السلام کے لیے لکھا ہے، اور آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ جو بحث ہو رہی تھی وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہی تھی۔ تو اس آیت میں یہ فہمات اور قتلا، یہ آپ یہودیوں کی طرح یہ افسا کیوں چھپا جاتے ہیں؟ اس سے ان کا استدلال تھا وفات پہ۔ صرف فوت ہونے والوں کے لیے نبیوں کا ذکر، رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، فوت کا صرف ذکر ہے، ان کی وفات کے متعلق بات ہوئی ہے۔ گویا کہ جو اصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک غلط بات ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہے، اسی کی تردید کی ہے۔ باقی آپ کا کہنا کہ جی بہت سارے نبی کا کیونکہ رسول فوت ہو چکے تھے اس لیے وہ مان گئے کہ جی ہاں یہ بھی مان، وہ تو ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ بہت سارے فوت ہو چکے ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل دے رہے تھے، اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے۔ اور اگر اس کی تردید نہیں ہوئی تو پھر اس آیت کا مقصد کیا تھا پیش کرنے کا؟ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول فوت ہو مربی صاحب ان کو پتہ تھا تو صدمے کی وجہ سے ان کو جو یقین نہیں آ رہا تھا تو یاد دلا دیتا بندہ۔ چکے، وہ تو یہ کہہ ہی نہیں رہے تھے کہ کوئی بھی رسول فوت نہیں ہوا، وہ تو ایک ہی رسول تھا جس کے متعلق بات ہوئی کہ وہ ابھی فوت نہیں ہوا، اسی کی تردید ہے اس میں۔ ناظرین ایک بات تو میں آپ کو دکھانے سے بھول ہی گیا، یہ دیکھیں اوپر انہوں نے ریموو کر دیا تھا جنید رفیق صاحب کو، یہ دیکھیں لیکن آپ یہ 4:09 کے اوپر میری آڈیو ہے۔ اس کے بعد ناصر بٹ قادیانی نے جنید رفیق صاحب کو ہٹا دیا، ریموو کر دیا، تو نیچے وہ لگے ہوئے ہیں جناب خود جواب دیں۔ حضرت عمر تو حضرت ابو بکر کی مان گئے تھے، لیکن آپ کاجب ایسی کر رہے ہیں، آپ آج بھی نہیں مان رہے۔ تو ناظرین انہوں نے پہلے ریموو کر دیا اور یہ نیچے اب لگے ہوئے ہیں اکیلے ہی۔ اس طرح کی منطق آپ ہی پیش کر سکتے ہیں کہ یا تو دونوں کا مانے، اس طرح کی منطق آپ ہی پیش کر سکتے ہیں کہ یا تو دونوں کا مانے یا دونوں کا۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کی تردید کہیں سے بھی شائبہ بھی نہیں ملتا کہ اس کی تردید ہو۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ وما رفع عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں اٹھایا گیا؟ اس آیت میں کہیں لکھا ہے؟ مربی صاحب لکھا ہے تو دکھا دیں۔ یہ تو ہم 150 سال سے پوچھ رہے ہیں قادیانیوں سے اور نیچریوں سے
بتائے نا کہیں لکھے ہے اس آیت میں؟ چلے چھوڑیں اس آیت کو، پورے قرآن سے دکھا دیں. وما رفع عیسی بن مریم، ابھی سب چیلنج ہے آپ کو قیامت تک. اور وہ سب کو ہی پہلے پتا تھا کہ حضرت موسیٰ کا جو کوہ طور پر جانا ہے وہ پرماننٹ نہیں تھا، اور وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پرماننٹ نہیں ہے مربی صاحب. تو پھر نہ اس کا تردید ہے نہ اس کی تردید ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کی نہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کی. فوت ہو چکے ہیں. اس آیت میں جو غلط، اصل جو اس وقت سارے قضیے میں جو غلط بات ہو رہی تھی وہ ہو ہی یہ رہی تھی اوئے کہ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں. اوئے ہوئے اسی مربی صاحب، آپ کو کس نے بتایا وہ غلط بات ہو رہی تھی؟ جو غلط فہمی تھی وہ بھی صدمے کی وجہ سے تھی، اور اس کی تردید یہاں سے ہو رہی ہے آفائی مات و قتلہ سے. اس لیے آپ یہودیوں کی طرح اس پہ ہاتھ رکھ کے صرف وہ پیش کرتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اسی کا اصل میں اس میں تردید ہے. حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کی تو یہاں پہ تردید ہو ہی نہیں رہی. یا مجھے بتائیں کہ کس پہلو سے اس آیت میں موسیٰ کی کوہ طور پر جانے کی تردید ہو رہی ہے؟ اور آپ کی یہ منطق جو ہے وہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں ہو سکتا. آپ کو خود ہی آگے آپ یوجین لگتے ہیں یا افلاطون یا ارسطو کے آپ لگتا ہے کہ استاد ہیں ان کے نا، کہ آپ جو یا وہ بھی مان لیں یا وہ بھئی ایک فیکٹس تھا، فیکٹ کی وہ کیسے نگیشن ہو سکتی تھی؟ لیکن وہ پرماننٹ تھی نہیں بات، نہ اس کا زندہ ہونے سے تعلق تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں. کیونکہ اصل تو قضیہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. اس لیے فوت نہیں ہوئے، کوئی کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو گئے ہیں عارضی طور پر جیسے حضرت موسیٰ گئے ہیں، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ تو حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں آسمان پر. تو مربی صاحب وہ بھی تو عارضی طور پر ہی ہیں، ڈرامے بازی آپ کی نہیں چلتی. جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں. ہیپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے. جھوٹ بولو، بار بار جھوٹ بولو، جو بھی بول سکتے ہیں سب جھوٹ بولو، جہاں بھی بول سکتے ہیں جھوٹ بولو، جتنی بار بول سکتے ہیں جھوٹ بولو، کسی بھی وشے پر بولو تو صرف اور صرف جھوٹ بولو. تو مربی صاحب یہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب، لگتا ہے آپ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. تو جس کی موت کی نفی کرنی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، کیونکہ موسیٰ کی موت کا تو سب کو پتا تھا، اسی کی نفی ہوئی ہے اس میں. اس کے بعد بتائیں کہ حضرت ابو عمر نے یا مربی صاحب کا دماغ الٹ گیا ہے، کہہ رہے ہیں آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی نفی ہوئی ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. مربی صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ روٹی شوٹی کھا کے آیا کریں. کسی اور صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق سے تکرار کی ہو، ان کا یہ تکرار نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ سب مان گئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی آسمان پر اٹھائے گئے. کسی ایک کی نفی آپ ثابت نہیں کر سکتے مربی صاحب، نہ اس آیت میں ہے نہ قرآن کی کسی آیت سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر نہیں اٹھایا گیا. مان گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے. آپ کے کہنے سے تو ثابت نہیں نہ طور ہوگا والی مربی دلیل صاحب. کو اس لیے رد نہیں کیا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ثبوت نہیں ملتا تھا. یہ لو جی نہیں ہوں گے، وہ زندگی کا وہ زندہ ہی گئے تھے نا. آپ کو ہر جگہ زندہ کا لفظ بھی چاہیے ہوتا ہے مربی صاحب. پورے قرآن میں کہاں پر لکھا ہے کہ جی فلاں شخص زندہ تھا وہ چل رہا تھا؟ جب کسی کے چلنے کا جانے کا بتاتے ہیں تو وہ عقل مند بندے کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ زندہ بندہ ہی گیا ہوگا. کبھی آپ نے کوئی مرا ہوا بندہ بھی چلتے ہوئے دیکھا ہے مربی صاحب؟ کوئی تو اونٹ رہے اونٹ کو تیری کون سی کالسی تھی. اس لیے نہ اس کا اس آیت میں رد کیا گیا ہے، نہ وہ ان کی زندگی کا ثبوت نہیں ملتا تھا. اس لیے نہ اس کا اس آیت میں رد کیا گیا ہے، نہ وہ آؤٹ آف دا فیکٹس ہے، وہ فیکٹس کے مطابق ہے. ایک ہی نبی تھا جس کی زندگی سے یہ استدلال ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہے. اسی کا رد کیا ہے. تو مربی صاحب انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو زندہ تو دوسرے لوگ بھی تھے وہاں پر، تو ان سے استدلال نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ دوسرے لوگ زندہ کھڑے ہیں، ہم زندہ کھڑے ہیں تو یہ فوت ہو گئے. مربی صاحب کوئی عقل کی بھی استعمال کر لیا کریں معذرت کے ساتھ. صحابہ مان گئے،
اس کے بعد حضرت ابو بکر سے کسی صحابی نے جو ہے وہ تکرار نہیں کی، وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر کے ہاتھ سے جو ہے وہ تلوار گر گئی۔ فرمایا مجھے لگتا ہے جیسے آج ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن آپ آج نہیں مان رہے۔ وہ قرآن کے آگے جھک گئے، آپ نہیں جھک رہے قرآن کے آگے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ مربی صاحب کی بونگیاں اور دھوکے اور جھوٹ، اور یہ ان کی آخری آڈیو ہے 5:19 پر اس سلسلے کی۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں، تقریباً گھنٹہ پہلے وہ جنید رفیق صاحب کو ریموو کر چکے تھے۔ یہ آپ دیکھیں 4 یہ دیکھیں 4:09 کے بعد، یہ 4:09 پہ میری آڈیو ہے، اور اس کے بعد یہ ان کو ریموو کر دیا جا چکا تھا۔ تو ریموو کے بعد یہ لگے ہوئے ہیں، آپس میں خود ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مربی صاحب کے دھوکے اور جھوٹ آپ کے سامنے میں نے بھی ساتھ ساتھ واضح کیے، کیونکہ جنید رفیق صاحب بزی آدمی تھے تو کافی دیر بعد رپلائی کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ آخری آڈیو میں بھی کس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پہلے نبی گزرے ہیں، وہ زندہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نفی ہوئی ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو حضور کے میں زندہ نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر یہ استدلال جنہوں نے کرنا ہوتا تو صرف زندگی کی بات ہوتی، تو زندہ تو وہ خود بھی تھے، نبی بھی انسان ہوتے ہیں، دوسرے انسان بھی زندہ ہیں، انہوں نے اپنی مثال پیش نہیں کی۔ تو اس کی کہہ رہے ہیں جی تردید کر دیجیے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات ہی وہاں پر ہوا، تردید کسی نے بھی نہیں کی کہ وہ نہیں اٹھائے گئے۔ تو اس آیت میں بھی جو اصل چیز ہے وہ ہے أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم۔ اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ حضور علیہ السلام کی جو وفات یا قتل، اس کا جو ہے امکان اس آیت میں موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے اس آیت سے استدلال کیا۔ تو یہ تھا یہ مکالمہ، تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، تو اس لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔